السلام علیکم ناظرین. تو حسب وعدہ میں آپ کے سامنے یہ پوری غزل جو ہے وہ لے کر حاضر اور اس کا آغاز انشاءاللہ اس ایک نشست میں آپ کے سامنے پوری غزل جو ہے وہ پیش کی جائے گی. ہر غزل کا جو شعر ہے میں نے اس کو نمبر لگا دیا ہے، اس کا میں ریفرنس دوں گا، آپ سامنے سے اس شعر کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو سب سے پہلا شعر ہے جو غزل کا مطلع ہے: عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. یعنی قطرے کی عشرت، قطرے کا آرام، قطرے کی منزل کیا ہے؟ وہ دریا میں فنا ہو جائے. کیونکہ اگر وہ دریا میں فنا ہو جائے گا تو وہ جو ہے قطرہ جو ہے وہ سمندر کا حصہ بن جائے گا اور ایک طرح سے وہ سمندر کہلائے گا. درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. تو اسی طرح سے اگر درد جو ہے وہ حد سے گزر جائے تو وہ دوا بن جاتا ہے. یعنی جس طرح قطرہ سمندر میں مل کر سمندر بن جاتا ہے، عشرت اور راحت کا حامل ہو جاتا ہے، یہی حال جو ہے وہ درد کا ہے. اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے: تو اس سے قسمت میں میری صورت کفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا. تو ناظرین، جس طرح سے وہ مختلف تالے ہوتے ہیں کہ جو ہندسوں پر چلتے ہیں کہ جب وہ ہندسے فیڈ کر دی جائیں، ان کو باہم ملا کر جو ہے لکھ دیا جائے تو وہ کھل جاتے ہیں. تو غالب نے اس سے مضمون نکالا کہ جب بات بنتی ہے، یعنی وہ ہندسے میسر ہو جاتے ہیں تو تالا جو ہے وہ کھل جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، کواڑ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو بس ایسے ہی میرا اور تیرا حال ہوا کہ تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا، کہ جو ہی ہماری وہ کفل کے ہندسوں کی طرح بات بنی تو ہم بھی وہ کواڑوں کی طرح ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اس کے بعد تیسرا شعر ہے: دل ہوا کشمکش چارۂ زحمت میں تمام، مٹ گیا کھسنے میں اس عقدے کا واہ ہو جانا. زحمت کا معنی مشکل. غالب کہتا ہے کہ دل جو ہے وہ جو مشکل عشق تھی، دل پہ طاری تھی، اس کے چارے کے حصول کی کشمکش میں ہی بیچارہ جو ہے وہ تمام ہو گیا. مٹ گیا گھسنے میں اس عقدے کا واہ ہو جانا. جیسے کوئی گرا ہو اور اس کو کھولنے کی کوشش کی جائے، تاکہ کبھی اس کو ادھر سے کھینچ، کبھی ادھر سے کھینچ، کبھی ادھر سے زمین پر اس کو رگڑ، کبھی ادھر سے رگڑ کے شاید کسی طرح کھل جائے، لیکن وہ گرا کھلنے کا نام نہ لے بلکہ یوں ہی گھس گھس کر ختم ہو جائے. تو یہ دل کی کیفیت بھی ایسی ہی ہے اس وقت کہ کشمکش چارۂ زحمت میں تمام ہو چکا. اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے: اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ. اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ. غالب جو ہے بڑے تعجب کے ساتھ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ واہ جی واہ، کیا حالات ہوئے ہیں کہ وفا تو ایک طرف، اب ہمیں جفا سے بھی محروم کر دیا گیا. اس کا درد دشمن ارباب وفا ہو جانا، کہ تیرا یہ رویہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ بڑا ہی عجیب ہے کہ ارباب وفا کا، یعنی اہل وفا کا اس قدر دشمن ہو جانا، ان کے ساتھ اس قدر دشمنی پر اتر آنا. اس کے بعد شعر نمبر 5 ہے: ذوف سے گر یا مبدل بددم سرد ہوا. غالب کہتا ہے کہ ذوف کی وجہ سے، پیلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اب جو ہے رونا مشکل ہو چکا. لہٰذا اب کیا ہوتا ہے، وہ رونا جو ہے اس کی بجائے اب آہیں بھرتا ہوں. اس کو غالب نے پھر ایک تشبیہ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے کہ جس طرح سے پانی جو ہے وہ کھڑا کھڑا جو ہے وہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے میرا بھی حال ہوا ہے کہ میرے اندر وہ جو ایک آنسو تھے اب وہ بھاپ کی صورت میں، آہ کی صورت میں نکلنا شروع ہو گئے ہیں. باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. اب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ جو استحالہ ہوتا ہے، یعنی چیزوں کا ایک دوسرے میں باہم تبدیل ہونا، عناصر کا استحالہ عناصر، یہ ایک درست جو ہے بات ہے. واقعی جیسے میرے اندر کا پانی جو ہے وہ آہ میں تبدیل ہو گیا، بھاپ میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے: دل سے مٹنا تیری انگشت ہینائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا. غالب کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے ساتھ اتنی وابستگی ہو گئی ہے کہ تو اب تیری ایک ہینائی انگلی کا جو ہے یہ بھی مجھے بھولنا اتنا تکلیف دہ ہے کہ جیسے میرے گوشت سے ناخن کو جو ہے وہ جدا کیا جائے. جیسے گوشت سے ناخن کو جدا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، یہی حال جو ہے اس وقت تیری یاد کا ہے. میں تجھے کسی صورت میں بھلا نہیں سکتا. اس کے بعد شعر نمبر 7 ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہار کا
موسم جب ہوتا ہے یا کوئی بھی موسم ہو، ابر بہاری مطلب یہ کہ ایسا بادل جو پانی سے لبریز ہو، تو آپ نے دیکھا ہوا کہ جب کھل کر بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آسمان صاف ہو جاتا ہے، اس بادل کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا، وہ سارے کا سارا بادل جو ہے وہ پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ قلب کہتا ہے کہ آج مجھے بھی غم فرقت میں کچھ ایسا ہی کردار ادا کرنا ہے، بس ایسے رونا ہے اس بادل کی طرح جس طرح سے وہ بادل برستے 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 جو ہے جب کھلتا ہے تو فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح میں بھی جو ہے آج اے محبوب تیرے غم فرقت میں روتے 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 جو ہے وہ فنا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد شعر نمبر 8 ہے، گر نہیں کہتے گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے کرتے رہے جولان صبا ہو جانا۔ غریب کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہر چیز تیری عاشق ہے، تیری خوشبو کی عاشق ہے، حتیٰ کہ جو صبا ہے وہ جو بھاگی چلی جا رہی ہے اس تیز رفتاری کے ساتھ تیری کوچے کی طرف، وہ بھی دراصل تیری خوشبو کی طالب ہے۔ اور تو اور یہ جو پھول ہیں ان کی جو خوشبو ہے یہ بھی جو ہے تیری خوشبو کی طالب ہے، اسی لیے صبا کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھاگی چلی جا رہی ہے، اور اس کے راستے کی یعنی صبا کے راستے کی گرد بن کے رہ گئی ہے۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا کوئی قافلہ جا رہا ہو تو گرد جو ہے پیچھے سے اڑتی دکھائی دیتی ہے، تو اس طرح سے آگے آگے جو ہے وہ صبا جو ہے وہ بھاگی چلی جا رہی ہے تیرے کوچے کی جانب، اور پیچھے پیچھے جو ہے وہ نہیں کہتے گل جو ہے وہ بھاگی چلی آ رہی ہے اور گرد کی صورت میں جو ہے وہ پیچھے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 9 ہے، تاکہ تجھ پر کھلے اعجاز ہوائے سیکل، دیکھ برسات میں سب زائنے کا ہو جانا۔ تو علی کہتا ہے کہ یہ جو ہوائے سیکل یعنی چمکنے کی خواہش، ہوا کا مطلب یہاں خواہش ہے، تو یہ جو چمکنے کی خواہش ہے یہ اسی کا تو اعجاز ہے، یعنی اسی کا تو یہ کرشمہ ہے۔ کیا کرشمہ ہے کہ آئینہ جو ہے وہ برسات میں زنگ آلود ہو گیا ہے، سب آئینے کا ہو جانا، اس کا زنگ آلود ہو جانا، اس کے پیچھے زنگار کا جو ہے وہ آ جانا، کیونکہ جب آئینے کے پیچھے زنگار آتا ہے تو پھر اس میں سے چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، بصورت دیگر جو ہے وہ آئینہ جو ہے وہ دیکھے جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد شعر نمبر 10 ہے، بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ تو اس میں غالب نے جو ہے وہ موسم بہار کی تعریف کی ہے۔ غالب کہتا ہے کہ آج کل جو پھولوں کی کثرت ہے، جلوہ گل جو ہے تو یہ ذوق تماشا بخش رہا ہے، یعنی دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ مجھے دیکھو، مجھ میں کتنی تازگی ہے اور مجھے دیکھنے میں کتنا سرور ہے۔ اور اس کے بعد غالب کہتا ہے کہ چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا، لہذا آج آنکھ کو جو ہے وہ ہر رنگ کے اندر جو ہے یعنی کسی بھی طور چلی چاہے وہ پریشان ہے کچھ بھی ہے، آج تو ہر صورت میں جو ہے ہمیں ان مناظر کا نظارہ کرنا ہی چاہیے۔ واہ ہو جانا یعنی کھل جانا چاہیے، اگر آنکھ جو ہے ان نظاروں کی طرف سے بند ہے تو ان نظاروں کو جو ہے آج آنکھ کو ہر صورت میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں نے پوری کی پوری یہ غزل جو ہے ایک نشست میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جن احباب نے ان اشعار کی ایک ایک کر کی ویڈیوز پہلے سے دیکھ رکھی ہیں تو ان کی تو یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے دہرائی ہو گئی ہوگی، ایک طرح سے وہ تمام مضامین جو ہیں وہ ذہن میں تازہ ہو گئے ہوں گے، بلکہ تازہ کے ساتھ ساتھ پختہ ہو گئے ہوں گے، بلکہ پختہ تر ہو گئے ہوں گے، کیونکہ وہاں ظاہر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، جبکہ یہاں جو ہے ٹو دا پوائنٹ، اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں چیزوں کو پیش کیا گیا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے یہ کسی ویڈیو میں یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ پلیز جو احباب ایک ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں وہ اس مکمل ویڈیو کو یعنی جس میں پوری کی پوری غزل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے اس کو ضرور دیکھیے گا، تاکہ یہ علم جو ہے یہ تفہیم جو ہے آپ کے ذہن میں پختہ سے پختہ تر جو ہے وہ ہوتی چلی جائے، اور انشاءاللہ یہ طریقہ کار آئندہ بھی رہے گا۔ آئندہ بھی میں جس غزل کو شروع کروں گا سب سے پہلے اس کے ایک ایک شعر کی مکمل تفہیم، مکمل تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی مشکل الفاظ کے معانی کے ہمراہ، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے اس پوری غزل کو جو ہے ایک نشست میں سننے سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ تو ناظرین، کیسا لگا یہ تجربہ؟ میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین جو ہیں اس حوالے سے اپنی ان پٹ ضرور دیں، بلکہ میں تمام ناظرین سے یہ التماس کروں گا کہ اس چینل اور اس طریقہ کار میں مزید اصلاح کے لیے آپ اگر کوئی تجویز دینا چاہیں، آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو بلا تکلف جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔
اسی کے ساتھ اب اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.